أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ونی شہر میں موجود اللہ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے حضرت حیات شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے عرس کے موقع پر دعوت اسلامی جیسی عظیم الشان اہل سنت والجماعت کی پیاری تحریک کے زیر اہتمام یہاں پر اجتماع پاک کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ناگپور کے جامعۃ المدینہ یعنی عالم کورس جس مدرسے میں ہوتا ہے، وہاں کے کئی سارے طلبہ بھی اس شہر میں مدنی قافلے میں تشریف لائے ہیں، اور وہ یہاں پر ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں. ہونا چاہیے تھا کہ جس شہر میں جس علاقے میں یہ اجتماع ہے یعنی ونی میں، تو ونی کے جو لوکل سنی حضرات ہیں، اولیاء کرام کے چاہنے والے لوگ ہیں، یا وہ جو علم دین سیکھنے کے خواہش مند ہیں، ان کو زیادہ تعداد میں یہاں ہونی چاہیے. لیکن جتنی تعداد میں آپ تشریف لائے ہیں، ہم تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث سماعت فرمائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے ارشاد فرمایا: اغدو عالما او متعلما او جالسا فی مجلسہ او محبا لہ ولا تکن خامسا تکن حالکا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم صبح اس حالت میں کرو کہ تم عالم دین رہو. رات میں سوئے اور صبح اٹھے تو اس حالت میں اٹھو کہ تم ایک عالم دین رہو. تو آپ کہو گے حضرت رات میں سوئیں گے، صبح اٹھ کے عالم صاحب کیسے بن جائیں گے؟ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ علم دین حاصل کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، تو کبھی نہ کبھی وہ رات آئے گی آپ کا علم اس درجے تک پہنچ جائے گا کہ جس کے بعد آپ کو عالم دین کہا جانا درست ہونے لگے گا. تو جس رات آپ سوئیں گے، 1 سال محنت کی آپ نے، 2 سال محنت کی، 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال، تو 7ویں سال میں وہ رات آئے گی انشاءاللہ کہ جس رات کی صبح آپ عالم دین بن جاؤ گے. ٹھیک ہے؟ آپ کہو گے کہ ابھی تو کاروبار کا دور ہے، کھانے کے واندے ہو جاتے ہیں، کمائی کی پریشانی ہوتی ہے، بال بچوں کو پڑھنا رہتا ہے، تو 7-8 سال کون مدرسے میں جا کے پڑھے گا، اتنا وقت دے گا اور عالم بنے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دوسرا اسٹیپ بیان کیا، اغدو عالما او متعلما، کہ عالم سے آپ نہیں بن پاتے ہو تو کم سے کم علم دین طلب کرنے والے بن جاؤ. دین کو ہمیشہ سیکھتے رہو. آپ اپنی دکان میں بیٹھے ہو تو دین سیکھو، وقت ملے تو. مسجد میں نماز پڑھنے کے تشریف لا رہے ہیں، 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس میں دین سیکھ لو. گھر میں کھانے کے لیے گئے، کچھ وقت ملا، دین سیکھو. علماء سے موبائل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطے کر کے ان سے دین سیکھو. کوئی عالم صاحب نظر آئے، ان سے کوئی مسئلہ سیکھ لو.
تو دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ دین سیکھنے والے بنے. آپ کہو گے اتنا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم مدرسے میں جا کر، مسجد میں جا کر، خانقاہ میں جا کر، علماء جا کر کے دین سیکھیں. ہم تو بھائی کام 24 گھنٹے میں سے کچھ گھنٹے سوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور باقی کام میں لگے رہتے ہیں. اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے ایک نیچے کا اور تیسرا اسٹیپ بیان کیا، تیسرا درجہ بیان کیا. اور فی مجلسہ، اگر عالم نہیں بن سکتے، علم دین حاصل کرنے والے طالب علم نہیں بن سکتے، تو کم سے کم جب کبھی موقع ملے علم دین کی مجلس میں بیٹھ جایا کرو. یہ تیسرا اسٹیپ ہے. کہیں پہ دین ہو رہا ہے وہاں بیٹھ جاؤ، کہیں پہ دعوت اسلامی کا اجتماع ہو رہا ہے وہاں بیٹھ جاؤ، عرس میں کہیں پہ دینی جلسہ ہو رہا ہے وہاں بیٹھ جاؤ. بری محفلوں میں نہیں بیٹھنا ہے. جالسن فی مجلسہ، علماء کی مجلس میں بیٹھ کر کے علم دین حاصل کرو. اور اگر اتنا نہیں ملتا ہے، جیسے ابھی بہت سارے لوگوں کو بیچارے کام سے آئے ہوں گے، ان کو لگتا ہوگا کھانا کھاؤں کہ اجتماع میں جاؤں گا، پھر رات میں دیری ہو جائے گی آنے میں، سو کے لیٹ سے اٹھوں گا، پھر دکان کھولنے میں تاخیر ہو جائے گی، یا سستی کی وجہ سے وہ اجتماع گاہ میں نہیں آ پا رہے ہیں. تو سب سے لاسٹ والا چوتھا اسٹیپ بیان کیا، محبا لہ. یعنی تم عالم بھی نہیں بن سکتے، طالب علم بھی نہیں بن سکتے، اور علم دین کی مجلس ادھر ادھر تلاش کر کے اس میں بیٹھنے والا بھی نہیں بن سکتے. تو چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ محبا لہ، علم سے اور علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ. یہ تو بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتا ہے. چائے دکان میں آپ کی چائے کی دکان چل رہی ہے اور علم دین سے آپ کو محبت ہے، علماء سے محبت ہے. آپ کرانہ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ عالم بن پا رہے ہیں، نہ متعلم بن پا رہے ہیں، نہ مجلس میں جا کے بیٹھ رہے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے کم سے کم دین سے، علم دین سے اور علماء دین سے محبت کرنے والے بن جاؤ. یہ اسٹیپ بیان کرنے کے بعد ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا تکن خامسا تکن حالکا. 4 درجے پہلے بیان فرمائے. پہلا یہ کہ عالم بن جاؤ، یہ نہ ہو سکے تو طالب علم بنو، یہ نہ ہو سکے تو علم دین کی مجلس میں بیٹھنے والا بنو، یہ بھی نہ ہو سکے تو علم دین کی مجلس سے علماء سے محبت کرنے والے رہو. اب کوئی 5واں بھی اسٹیپ ہے. حضور فرماتے ہیں 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. اب کوئی آدمی بولیں گے سر میں تو نہ عالم ہوں، نہ طالب علم ہوں، اور نہ میں علماء سے محبت کرنے والا ہوں، نہ کبھی علماء کی مجلس میں بیٹھنے والا، اس کے باوجود میں ہلاک کہاں ہوا؟ دیکھو میرے پاس تو زمین ہے، جائیداد ہے، کار ہے، اے سی، فریج، واشنگ مشین سبھی ہے، میں کہاں برباد ہوا؟ تو یہاں برباد ہونے سے مراد ہے آخرت کے اعتبار سے برباد ہو جانا. اس کی آخرت برباد ہو جائے گی. وہ دنیا سے گناہوں کا پوٹلا لے کر جائے گا تو آخرت میں بڑا نقصان اٹھائے گا. یہاں بربادی سے مراد آخرت کی بربادی ہے. یہ حدیث پاک اپنے ذہن میں رکھیں. اب جو باتیں آپ کو بتائی جائے گی وہ کوئی بہت تقریرانہ والا جو گھن گرج والا انداز ہے، اس جو درسگاہ میں، جو مدارس میں نرمی کے ساتھ سیکھنے سکھانے کے طور پر جو باتیں بتائی جاتی ہے، اسی طرح انشاءاللہ آپ کو کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. میرے بیان کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ناگپور سے کچھ شخصیات، کچھ دینی معظم حضرات ہمارے درمیان تشریف لائے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ہیں خیر خواہ قوم اہل سنت، مرید حضور مفتی اعظم ہند، خلیفہ تاج الشریعہ و دیگر، یعنی میری مراد محمد غلام، حاجی غلام یاسین صاحب نوری قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سے ہیں، جو بڑی ذمہ دار شخصیت ہیں اور قوم مسلم کے لیے بہت اپنے دل میں درد رکھتے ہیں. وہ ہمارے درمیان ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں. ان قریب اسٹیج پر بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور آخر میں ان کا بھی بیان ہوگا. ان کے بیان کو سن کر کے آپ کو جانا ہے. وہ علم ایکسپیرینس اور تجربہ کی بھی زبردست باتیں بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ
نہ صرف یہ کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ایک نیک مرد ہیں، بلکہ ان کے پاس جو ہے علم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی بہت سارے تجربے بھی ہیں. آپ کو وہ انشاءاللہ بہت مفید باتیں بتائیں گے، تو ان کے بیان میں بھی آپ کو شریک رہنا. اسی طرح سے ہمارے ناگپور سے آئے ہوئے اسلامی کے بڑے اہم ذمہ دار، جن کے پاس دعوت اسلامی کی خصوصی شعبے کی بہت سارے شعبے کی ذمہ داری ہے، میری مراد ہے محترم فاروق صاحب قبلہ سے، وہ بھی ہمارے درمیان تشریف لائے ہوئے. انشاءاللہ وہ بھی کچھ دیر کے بعد اسٹیج پر تشریف لائیں گے. میری جو باتیں ہیں وہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں. قرآن پاک سے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یعنی ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ اس کا بہت آسان مطلب ہوگا کہ اسلام کے علاوہ، اسلام سے ہٹ کر کے اگر کوئی مولانا عقیل مدنی صاحب قبلہ تشریف فرمائے گا، ارے آپ یہاں تشریف لائے، دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے ناظم صاحب وہاں تشریف فرمائے کھڑے ہیں، کسی کا خیال نہیں، ماشاءاللہ تشریف لائیں. میری توجہ گئی، بہت اہم ہماری شخصیت ہے. ہمارے جامعہ المدینہ جو دعوت اسلامی کا مرکزی ادارہ ہے ناگپور میں، ان کے ناظم صاحب تشریف فرمائے. میری توجہ نہیں گئی تھی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں تشریف فرمائے. تشریف لے آئیں. جی تشریف لیں، ان کو لے کر کے آ جائیں. ہمارے مولانا عقیل مدنی صاحب قبلہ، یہاں پہ جتنے طلباء کرام آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سب ان کی نظامت میں ہی وہاں علم دین حاصل کرتے ہیں. ہمارے بھی ناظم صاحب ہیں ماشاءاللہ، تشریف لائیے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو اسلام سے ہٹ کر کے کوئی اور دین اگر کوئی تلاش کرتا ہے، فاروق بھائی میں میک پہ بتا سکتا ہوں. ایک حادثے کی خبر ملی، مصیبت. ناظم صاحب کے ماموں جان کا بھی ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا. اللہ ان کی بے حساب بخشش کرے. ہمارے ناظم صاحب کو صبر عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس پر اجر جزیل بھی عطا فرمائے. دیکھیں موت کیسے ہو جاتے اچانک نا. اس لیے دنیا میں کیسے رہنا پتا ہے، دنیا میں کیسے رہنا. غوث پاک کا ایک قول سامنے پیش کر دیتا ہوں، پھر اپنی بات کو بڑھاتا ہوں آگے. غوث اعظم فرماتے ہیں کن عند الخالق کالمیت عند الغسال. عربی زبان میں غوث اعظم کا یہ فرمان ہے. غوث اعظم کون ہے؟ یہ ہمارے سامنے جو بزرگ تشریف فرما حیات شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سردار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم قیامت تک آنے والے تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے. اور سارے اولیاء نے کہا تھا لبیک، جی آپ کے قدم ہماری گردنوں پر ہیں. وہ بڑے عظیم ولی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کن عند الخالق کالمیت عند الغسال. یہ موضوع میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ایک موت کی بات عرض کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو، دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہو تو ایسے زندگی گزارو جیسے مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مردے کو کھاٹ پر لٹا دیا تو مردے کی مرضی چلتی ہے کہ نہلانے والے کی مرضی چلتی ہے؟ مردہ بولے گا بھائی مجھے لائف بوائے صابن سے، لکس صابن سے نہلانا، ایسا بولتا ہے کہ فرمائش کرتا ہے کیا وہ؟ لائف بوائے سے نہایا تو ٹھیک، لکس سے نہلا دیا تو ٹھیک، اور جوائے صابن، جو بھی صابن کے نام ہے کسی سے بھی نہلا دیا. اچھا مردہ کبھی بولتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ 500 میٹر والا کپڑا دینا کفن میں؟ کبھی نہیں بولتا بیچارہ. جو دے دیا وہ ٹھیک. اگرچہ دنیا میں وہ 5000 میٹر والا کپڑا پہنتا ہو، لیکن کفن میں اس کی کوئی مرضی نہیں چلتی، دفن میں اس کی کوئی مرضی نہیں چلتی، غسل میں اس کی کوئی مرضی نہیں چلتی ہے. کیا مطلب دنیا میں رہو، اللہ تعالیٰ جیسا رکھے اسی پر صبر و شکر کرو، جیسا رکھے. زیادہ کود پھاند نہیں کرنا ہے، شرافت سے زندگی گزارنی ہے، اللہ کی مرضی حاصل کرنے کی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی. تو میں نے قرآن پاک سے اپنے ٹاپک پر میں آتا ہوں.
کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اسلام کو چھوڑ کر کے اگر کوئی اور مذہب تلاشے تو وہ مذہب ہرگز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا آدمی جو اسلام سے ہٹ کر کے کوئی اور مذہب کو فالو کرے تو قرآن فرماتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا آدمی آخرت میں جہنمی ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت اچھے سے یاد رکھیے کہ وَمَن يَبْتَغِي مانا وہ اور جو تلاشے غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ اسلام سے ہٹ کر کے دیناً کوئی دین فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کی۔ اب حدیث پاک سماعت کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستفترق امتی علی 73 فرقہ كلهم في النار الا فرقة واحدة قالوا من هم یا رسول اللہ یا ما هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی، یعنی میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ یہ کون فرما رہے ہیں بولیے؟ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں غیب کی۔ ستفترق ان قریب بڑھ جائے گی کتنے فرقوں میں؟ 73 فرقہ، فرقہ کا لفظ وہاں پہ اس میں 3 یعنی 3 70 یعنی 70، 73 73 فرقہ کلہم فی النار، آل ٹوٹل، کل کا کہ ٹوٹل کو اردو میں بولتے ہیں کل کا کل، آپ نے سامان لے لیا تو کل یعنی تمام کے تمام، ہر ایک فی النار جہنم میں ہے، الا فرقۃ واحدہ مگر ایک فرقہ۔ تو لوگوں نے عرض کیا من ہم یا رسول اللہ، وہ فرقہ کون سا ہوگا، اس کی کچھ پہچان بتا دیجئے۔ تو فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ فرقہ ہوگا جو اس طریقے کو فالو کرے گا جس کو میں اور میرے صحابہ فالو کرتے ہیں۔ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ایک جگہ حضور فرماتے ہیں اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ فی النار، بڑی جماعت بڑے گروہ کی پیروی کرو، اس لیے کہ جو الگ ہو کر اپنا الگ راستہ بنائے گا، 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائے گا، وہ جہنم میں بھی الگ ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کیجیے۔ میں اصل میں آج جو بیان کروں گا انشاءاللہ وہ قرآن پاک کی آیات اور حدیث سے ہی جو ہے روشنی حاصل کرتے ہوئے بیان کروں گا۔ ایک حدیث پاک، اچھا یہ حدیث پاک صحیح حدیث ہے، کوئی ایسا ضعیف نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اس حدیث پاک پر کسی کا کلام ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، صحیح حدیث بالکل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، یعنی انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ اور یہ حدیث کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، صحیح جس کو حدیث کی 6 بڑی کتابیں کہتے ہیں، اس میں کئی کتابوں میں موجود ہیں۔ حدیث کیا حضور فرماتے ہیں کہ یخرج فیکم قوم، یخرج یعنی نکلے گی، خروج کرے گی، فیکم یعنی تم میں یعنی مسلمانوں میں، مسلمانوں میں کچھ قوم، کچھ گروپس، کچھ لوگ نکلیں گے تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، وہ گروپ، وہ جماعت، وہ ٹیم ایسی ہوگی کہ ان کی نمازوں کو دیکھ کر کے جو کامن مسلم ہوگا، نارمل مسلم جو ہوگا، وہ ان کی نمازوں کے مقابل کمپیریزن میں اپنی نمازوں کو حقیر سمجھے گا۔ یار ہم تو نماز زیادہ پڑھتے نہیں، یہ تو بہت خطرناک نماز پڑھتے ہیں، بہت زبردست نماز پڑھتے ہیں۔ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، نارمل مسلمان اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابل کمتر سمجھے گا، حقیر سمجھے گا۔ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، نارمل مسلمان اپنے عمل کو ان کے عمل کے کمپیریزن میں حقیر سمجھے گا۔ ان کے عمل تو اتنے اچھے ہوں گے، وہ بڑے بڑے اجتماعات، بڑے بڑے یعنی دین کے ان کے کام اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ نارمل مسلمانوں لے کر ہم لوگ تو کچھ کر ہی نہیں رہے، بس ہم لوگ تو بس کھا پی رہے ہیں اور گھوم پھر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اور کیا وہ لوگ جاہل ہوں گے یا کوئی اور مذہب کی کتاب پڑھ کر کے ایسا کریں گے؟ نہیں، حضور فرماتے ہیں یقرؤون القرآن،
وہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہوں گے، عالم ہوں گے، حافظ ہوں گے، مفتی صاحب ہوں گے، حاجی صاحب ہوں گے، غازی صاحب ہوں گے، نمازی صاحب ہوں گے، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھنے والے لوگ ہوں گے۔ تو پھر کیا آگے فرماتا ہے لا یجاوز حناجرہم، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کی روحانیت ان کے حلق کے نیچے سے نیچے نہیں اترے گی، حلق کے نیچے سے نہیں اترے گی۔ اچھا، اور آگے لفظ ہے دین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے اتنے دور ہو کر چلے جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث میں نے کیوں پڑھی پتا ہے؟ یہ حدیث اس لیے پڑھی کہ جب ہمارے علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جناب فلاں جو جماعت ہے اس سے دور رہو، اس سے دور رہو، اور جو صحابہ تابعین تبع تابعین کا یعنی اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے اس کو اپنا کر رہو، اس کو فالو کرو، اور دوسرے جو مختلف اسلام کے نام پر دنیا میں فرقے پیدا ہو رہے ہیں ان سے دور رہو۔ بولتے ہیں کیوں؟ وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، جب نماز پڑھتے تو ہم ان سے کیوں دور رہیں گے؟ جب وہ روزہ رکھتے تو ہم ان سے کیوں دور رہے؟ جب وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی حج کرتے ہیں ہم بھی حج کرتے ہیں، وہ بھی خدا کو مانتے ہیں ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، وہ بھی قیامت کو مانتے ہیں ہم بھی قیامت کو مانتے ہیں۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ پھر آپ اپنے رسول سے پوچھئے کہ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ یہ رسول کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، حدیث پہ آپ کوئی کمنٹس نہیں کر سکتے، ایسی حدیث ہے۔ یعنی یہ وہ حدیث ہے جو حدیث کے اسٹیپ درجے ہوتے ہیں نا، تو سب سے اوپر جو حدیث ہوتی ہے وہ صحیح حدیث ہوتی ہے، صحیح، اس کے نیچے غلط حدیث نہیں ہوتی، اس کے نیچے ہوتی ہے صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، ٹھیک ہے؟ اس طرح حدیث کے درجے ہوتے ہیں۔ یہ صحیح ٹاپ لیول کی حدیث ہے۔ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ حدیث پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب اس حدیث میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نمازی ہوں گے، کیسے نمازی ہوں گے کہ نارمل مسلمان کم نماز پڑھیں گے وہ زیادہ، نارمل مسلمان کم روزہ رکھیں گے وہ زیادہ، نارمل جو مسلمان ہوں گے وہ کم اچھے کام کریں گے وہ بہت زیادہ کریں گے، نارمل مسلمان قرآن پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے لیکن وہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور آخر میں جملہ کیا حضور کا سینٹنس کیا ہے؟ یمرق من الدین، دین سے وہ دور ہو جائیں گے۔ کیسے دور ہو جائیں گے؟ اس کو ایک ایگزامپل سے حضور سمجھاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ دور سے دین سے ایسے نکل کر دور ہو جائیں گے جیسے سانپ بل سے نکل کر دور ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک ایگزامپل ہو سکتی تھی۔ ایک ایگزامپل یہ ہو سکتا ہے کہ دین سے ایسے دور ہو جائیں گے جیسے نمازی مسجد سے دور ہو جاتا ہے، بے نمازی مسجد سے دور رہتا ہے، یہ بھی ایگزامپل ہو سکتی تھی۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ وہ ایسے دور ہو جائیں گے جیسے دھنش جو کمان ہوتا ہے، کمان اس سے تیر کو پھینکتا ہے کھینچ کر کے تو تیر نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ تو ایگزامپل میں یہ ایگزامپل حضور نے کیوں دی پتا ہے؟ اگر حضور یہ کہتے ہیں کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے سانپ بل سے نکل کر دور چلا جاتا ہے تو واپس سانپ بل میں آ جاتا ہے، بے نمازی مسجد سے دور ہو جاتا ہے لیکن کبھی نہ کبھی مسجد چلا جاتا ہے۔ لیکن ایسا آپ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ کوئی تیر کمان سے نکلا اور وہ پھر اڑ کر کے واپس کمان میں آ گیا، بندوق کی گولی کوئی بندوق سے نکلی اور اڑ کر کے واپس بندوق میں اندر داخل ہو گیا، ایسا دکھا سکتے ہیں آپ؟ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا بڑے معنی خیز ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے حاجی غلام یاسین صاحب اللہ اور کی تشریف ہو رہی ہے، نعرہ تکبیر، مسلک اعلی حضرت، بزرگان اہل سنت، ماشاءاللہ تشریف لائیے، آئیے۔ بیٹھ جائے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، قرآن پڑھے، ٹھیک ہے،
لیکن وہ دین سے کیا رہے. تو اب بنیادی یہاں پہ جو سوال ہے، بیسک کوشچن ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ کر کے دین سے کیسے دور ہو جائے گا؟ نمازی ہونے کے باوجود، حاجی ہونے کے باوجود، زکوٰۃ دینے والا ہونے کے باوجود دین سے کیسے دور ہو سکتا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے نا. تو اس کو قرآن پاک میں کچھ مثالوں کے ذریعے سے یہ بات بیان کی گئی ہے. قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ میں پڑھتا ہوں. یہ آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی. سورہ توبہ قرآن پاک میں نا 10ویں پارے میں، 9ویں پارے 10ویں پارے میں سورہ توبہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اب اللہ